اگر اس قرآن پڑھ لیتے پورا تفسیر کے ساتھ اور پورے نہج البلاغہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے تو کبھی اس طرح کی فکر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ نہج البلاغہ میں صاف آپ نے فرمایا مولا علی نے کہ ایسا زمانہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ ہائے کہا، آپ نے ہائے کر کے کہا کہ ہائے یہ دور آ گیا کہ اس کا نام اب میرے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یعنی اس کے اوپر حضرت علی نے گریا فرمایا کہ زمانے نے مجھے اتنا گرایا کہ اس کا نام میرے نام کے ساتھ۔ تو نہج البلاغہ نہیں پڑھائیں گے۔ مولا علی کا افسوس کرنا، اس بات پہ غم منانا، ایک عام آپ کا نام، آپ ایم اے کر لیجئے، بی اے کر لیجئے، بڑے عہدے پہ بیٹھ جائیے، اور میں آپ کا موازنہ ایک سڑک پہ چلنے والے کسی چرسی سے کروں کہ آپ اور یہ جو ہیں بالکل ایک طرح کے لگ رہے ہیں اور عہدے میں برابر، تو آپ یار مجھے کتنا ماریں گے اور کتنا جھگڑا آپ کریں گے اور آپ میرا گریبان پکڑ لیں گے، لیکن علی کا جملہ شیعہ علماء کے سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی پڑھیے پورا خطبہ نہج البلاغہ میں مولا علی فرما رہے ہیں، جب خط لکھا اس نے کہا ہماری تمہاری رشتہ داری ہے۔ آپ نے جواب لکھا کہ ہماری تیری کوئی رشتہ داری نہیں، اس لیے کہ تو ہمارے شجرے ہی میں نہیں آتا، تیرا شجرہ الگ ہے، ہمارا شجرہ الگ ہے۔ جب نہج البلاغہ موجود ہے تو آج ہم کو اس کے اوپر صفائی دینی پڑ رہی، ہم کو روکا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہم صفین پہ رک جائیں اور ہم سقیفہ تک جانے نہ پائیں۔ کیا ہم اس سازش کو نہیں سمجھتے کہ سقیفہ بچانے کے لیے آپ صفین پہ ہمیں روک رہے ہیں؟ لیکن ہم تو کربلا سے ڈائریکٹ سقیفہ تک جاتے ہیں کہ ہمارے امام کا حکم ہے کہ امام سے پوچھا گیا، امام صادق سے، کہ حسین کس دن شہید ہوئے؟ آپ نے کہا بدھ کے دن۔ اس نے کہا جمعے کو تھا عاشورہ۔ کہاں جمعے کے دن عاشورہ تھا، لیکن بدھ کے دن سقیفہ ہوا تھا۔ حسین سقیفہ میں قتل کر دیے گئے، وہاں قتل کا پلان ہوا تھا، وہیں حسین کو قتل کیا گیا۔ اور یہ باتیں ہم بدل نہیں سکتے، اور بات میں نے سمجھا دی۔ عزاداری دنیا میں کیجئے، سڑک پہ کیجئے، تمام کیجئے، ہر جگہ کیجئے، کوئی پابندی نہیں۔ عزاداری پہ کسی حکومت نے کہیں پابندی نہیں لگا، لیکن جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں اس کے لیے قائد اعظم سے راجہ صاحب سے بات ہوئی کہ ہم اپنے عقائد صدر میں کھڑے ہو کے نہیں پکار کے کہیں گے، ورنہ کسی مائی کے لال میں ہمت ہے شیعہ میں کہ وہ کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا وہ۔ تو جب ایک اصول بن گیا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے عقیدے امام باڑے کی چار دیواری میں بتائیں گے۔ عزاداری الگ ہے، یہ الگ ہے، آپ فرق نہیں سمجھ رہے ہیں تولا اور تبرہ کا۔ تولا ہوگا صدر اور ٹاور پہ، تبرہ ہوگا چار دیواری میں۔ یا نہیں ہے پابندی، یا پابندی نہیں ہے۔ آپ ہماری بات کو موڑ رہے ہیں کہ ہم عزاداری محدود کر رہے ہیں، ہم عزاداری محدود نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے علماء کے کہنے کے مطابق کے فتویٰ آیا ہے کہ ان کو برا نہ کہا جائے، تو ہم نے قانون بتا دیا کہ قائد اعظم سے بات ہو گئی، برا کہا جائے گا مگر چار دیواری میں۔ آپ وضاحت کیجئے کہ سڑک پہ نہیں کہا جائے گا، سڑک پہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہمارے آداب اور اخلاقیات ہیں۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، کیوں نہیں بتائیں گے ہم بچوں کو؟ کیا ہم سارا بھلا دیں کہ ہمارے ائمہ کو بنی عباس نے شہید کیا، قید میں ڈالا، یہ سب کچھ ہم بھول دیں اور بھلا دیں؟ تو سلو صفائی آپ رہیے، قبائلی نظام ہے، گلے لگ کے رہیے، لپٹ کے گھومیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ ہم سے تو یہ نہ کہیں کہ ہم ہارون کو بھول جائیں، مامون کو بھول جائیں، معتصم باللہ کو بھول جائیں، عبد الملک بن مروان کو بھول جائیں، ہشام کو بھول جائیں، ہم سب کو بھول جائیں، اور ان کے مظالم ہم اپنے بچوں کو نہ بتائیں۔ تو پھر ہاں
ہمیں ضرورت کیا ہے اثنا عشری رہنے کی؟ ارے کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم زبردستی رہو؟ دین زبردستی نہیں پیش کیا ہے معصومین نے، بلا اور محبت رکھی ہے کہ محبت اگر ہے تو ٹھہرو، سیاست مت دکھاؤ، یہاں آ کے منافقت نہیں دکھاؤ۔ ائمہ نے منافقوں کو پسند نہیں کیا، نہیں پسند کرتے ہمارے معصومین، اور منافقوں کی مدد بھی امام زمانہ نہیں کرتے۔ ضرورت نہیں ہے کہ منافق رہا جائے، کھل کے آپ ایک طرف ہو جائیں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور اگر یہاں رہنا ہے تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو باتیں ہم شروع سے سمجھاتے آئے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، رد و بدل نہیں، کوئی سلو نہیں ہے۔ کائے کی سلو؟ کس بات کی سلو بھائی؟ ایک آدمی غاصب ہے، سب کچھ ہمارا مال ہے، اور ایک آدمی زبردستی ہم سے مانگ رہا ہے۔ ایک مکان ہم نے لیا ہے، اپنے پیسے سے بنا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تم سے یہ چھین لوں گا۔ آخر میں پبلک اس کا ساتھ دے دے جو چھیننے کو کہہ رہا ہے، اور میرا ساتھ نہ دے۔ مکان میرا ہے، سب کو پتا ہے میرا ہے، لیکن وقت کی ہوا دیکھ کر دشمن چونکہ مضبوط ہے تو سب کھڑے ہو جائیں، کہیں ارے بھائی دے دیجیے یہ مکان، آپ یا جھگڑا ختم کیجیے، آپ کی وجہ سے بہت جھگڑا بڑھ رہا ہے، دے دیجیے یہ مکان، اور میں دے دوں بچانے کے لیے محلے والوں، پڑوسیوں، دوستوں کو، کہ جھگڑا تو ختم ہو جائے، لے جا مکان۔ یہ سلو ہے، اس کو سلو کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری چیز قوم نے غصب بھی کروا دی اور پھر اس کا نام رکھ دیا، دونوں میں سلو ہو گئی، سلو ہو گئی۔ یا آپ نے ہمارا مال چھنوا کے دشمن کو دلوا دیا اور ہم نے صبر کیا۔ تو حکومت حسن کے باپ کی ہے، معاویہ کے باپ کی نہیں ہے۔ ایک تو اسلام میں حکومت کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی حکومت کا تصور، رسول اللہ نے حکومت نہیں بنائی۔ جب اس کا نام اللہ نے نبوت اور رسالت رکھ دیا تو آپ اس کا نام حکومت رکھ کیوں رہے؟ نام کیوں بدل رہے؟ 1,24,000 انبیاء آئے تو اس کا نام نبوت ہے۔ آخری نبی نبوت اور رسالت چھوڑ کے حکومت بنائیں گے؟ ہاں یہ کہیے کہ ان کی نبوت کی شان یہ تھی کہ اس میں انہوں نے پورا نظام ملکوں کا، صوبوں کا شامل کر لیا، پورے عرب کو انہوں نے کیپچر کر لیا، یہ ان کے نبوت کی شان تھی۔ اب جس کے تصور میں زمین گھسی ہوئی ہے اور حکومت گھسی ہوئی ہے، وہ نبوت کو حکومت سمجھ رہا ہے۔ فتح مکہ میں جب رسول اللہ داخل ہوئے تو 14,000 کے لشکر کو آپ نے تیار کیا اور اس کے قواعد کروایا، اور کہا دیکھو ایسے داخل ہونا، 14,000 آدمی، جب باغوں کو پکڑنا تو سینے جو ہیں تمہارے وہ چوڑائی میں ایسے رہیں، اور سینے نکال کر جھک کے گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا، بلکہ ایسے داخل ہونا کہ جیسے یہ تمہارا حق ہے، کعبہ تمہارا ہے، مکہ تمہارا ہے، ایسے داخل ہونا، اور گھوڑوں کو، لجاموں کو ایسے کھینچنا کہ گھوڑے کے آگے کے قدم جو ہیں وہ ٹاپے مارے ہیں، ایسے ایسے ایسے، اور 14,000 گھوڑوں کی دھمک زمین پہ پیدا ہو کہ لوگوں کے دماغ ہلیں اور کلیجے ہلیں، فاتح کی طرح اندر داخل ہونا، دکھانا ان کو کہ شان کیا ہے فتح کی، آج دکھانا ہے۔ ہم کو انہوں نے نکالا تھا، اللہ کہہ رہا ہے اس طرح داخل ہوئیے، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فاتح آپ کو یہاں شہر میں لاؤں گا۔ تو چونکہ اللہ نے قسم کھائی اور حکم دیا نبی کو کہ فاتح داخل ہوئیے، تو فاتح داخل ہوئے رسول اللہ۔ اب جو لشکر آیا اور پہاڑیوں پہ آپ نے آگ روشن کروا دی تھی، تمام پہاڑیوں پہ، تاکہ ایسے آگ روشن رہے کہ جب گھوڑے داخل ہوں لشکر تو اس کی روشنی میں دور سے
پورا لشکر نظر آئے. ظاہر ہے یہ بلب اور لائٹ تو تھی نہیں, یہ سب تو تھا نہیں. تو آپ نے تمام پہاڑیوں پر مکے کی آگ روشن کرائی. تو اتنی روشنی مکے میں ہو گئی تھی. تو اب ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلند پہاڑی پہ دیکھنے کے لیے پہنچا کہ محمد کی آمد اور لشکر کی. سرکار کو معلوم تھا یہ سارے کافر آمد دیکھیں گے, پھر بدر یاد کریں گے, پھر احد یاد کریں گے, پھر ہم کو نکالنا یاد کریں گے. تو اب کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو وہ دیکھ رہا تھا. عباس بن عبد المطلب پہلو میں کھڑے ہوئے. بڑی دوستی تھی ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب کی, بچپن کی دوستی تھی. تو ابو سفیان مخاطب ہوا اور اس نے کہا عباس بن عبد المطلب سے, تمہارے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا, بڑی حکومت بنا لی تمہارے بھتیجے نے. تو عباس بن عبد المطلب نے کہا یہ حکومت نہیں ہے ابو سفیان, یہ نبوت ہے.